نیب قوانین کے بعد کس کس کو کیا فائدہ ہوگا؟ سابق وزیر اعظم کے مطابق کون اس کے بینیفیشریز ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کیسے آصف زرداری بھی اب بچ جائیں گے، نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم شریف وہ بھی بچ جائیں گے۔ آپ پولیٹیشین جن کے اوپر کیسز تھے نیب کے اندر وہ کیسے بچیں گے؟ شہباز شریف کا بھی آپ کو پتا ہے۔ اب یہ سارے کیسے بچیں گے؟ انہوں نے ایک سیکشن 14 میں امینڈمنٹ کی ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیک اکاؤنٹ کے اندر اگر کوئی پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اگر اس میں اربوں روپیہ بھی آ گیا، صرف جو آخری وقت فیک اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ اگر وہ مثلا 100 روپے ہی بچا ہے، باقی سارے ملک سے باہر بھیج دیے گئے ہیں، تو صرف 100 روپے کے اوپر اب بات ہوگی۔ اب ادھر فیک اکاؤنٹس پہ جو پیسہ آئے گا وہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ جائز آیا یا ناجائز آیا۔ ان کو نہیں اب ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اربوں روپے فیک اکاؤنٹ چینی والے آئے کدھر سے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا بے نامی دار کی تعریف بھی اس میں ایکسپلینیشن میں بدل دی گئی ہے۔ پاناما لیکس، بہاما لیکس اور پینڈورا لیکس جو آئیں وہ سارے آف شور کمپنی بنانا اب جائز ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن بے نامی پراپرٹی اب جائز ہو گئی ہے اس قانون کے مطابق، یا اس پہ پروسیکیوشن رہے گی؟ ارشد صاحب، شاہ خاور صاحب نے ایک بات کی کہ جی فنڈامنٹل رائٹس کی جہاں بھی خلاف ورزی ہوتی ہے سپریم کورٹ کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے، کانسٹیٹیوشنل ان کی اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو چیک کریں۔ اور جو سب سے بڑا میرے نزدیک ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جو آپ کا میرا ہر سٹیزن کا ہے، وہ یہ ہے کہ رائٹ ٹو گڈ گورننس۔ یہ ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جس پہ کافی ججمنٹس بھی ہیں، اور گورننس کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے 60% لوگ جو بیل پہ ہیں اور جن کے اوپر اسی نیب کے کیسز ہیں اور جو امینڈمنٹس لا رہے ہیں، یہ امینڈمنٹس انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھیں کہ وہ چاہتے تھے کچھ امینڈمنٹس آئیں، لیکن ایسی امینڈمنٹس نہیں توقع کی جا رہی تھی کہ جناب یہ کیس اے کا رکھا، اس کو یہ امینڈمنٹ سوٹ کرتی ہے، یہ کیس بی کا رکھا، اس کے اتنے بندے ہیں، اس کو یہ امینڈ کر دیا جائے۔ یہ کیس جو ان سے ہے باہر سے ایویڈنس آنا ہے تو اس ایویڈنس کو ہم نے جس میں کہا جاتا تھا ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان قانون شہادت، کہ قانون شہادت اپلیکیبل نہیں ہوگا، اس کا وہ طریقہ کار نہیں ہوگا، اینی ایویڈنس ریسیو فرام ابراڈ، اس کو ہم نے کہا کہ جناب یہ تو پھر ہماری جو ابٹمنٹ اور کانسپیریسی اور وہ تھا اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایسی امینڈمنٹ چاہیے کہ جناب آپ کے، ابھی جیسے خان صاحب نے بات کی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، بھلے سے 1 ارب آیا 10 کھرب گیا، لیکن آپ کے اینڈ آف دا ڈے جس دن انکوائری انیشیٹ ہوتی ہے وہ سارا پیسہ نکلوا لیا گیا، پہلے سے بتا دیا گیا، اس دن 100 روپے پڑا تھا۔ پھر ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ جناب آپ کے خلاف انکوائری شروع ہوگی، میں نے وہ جو اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں اٹھا کے بیچ دی۔ پہلے قانون یہ تھا کہ ڈیورنگ دی انیشیشن آف انکوائری انویسٹیگیشن وہ جو ٹرانزیکشن تھی وہ وائڈ تھی، اب آپ بیچ دیں گے، تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی آپ کسی کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ پھر بے نامی میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کی اسپاؤس، آپ کے بچے اور آپ کا اس پہ کنٹرول ہو، آپ کے پوزیشن کی ضرورت نہیں، انڈائریکٹ پوزیشن ہو، یہ تمام چیزوں کو حذف کر دیا گیا۔ اب کیا صرف ایک لفظ بے نامی لکھ دیا گیا ہے کہ جی بے نامی ہوگا۔ واٹ از بے نامی؟ بے نامی میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بے نامی کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ پراپرٹی خریدی ہو، پہلے تو نیب ثابت کرے گا نا کہ جناب اس کی پیمنٹ اے نے کی تھی، میں نے اس کی پیمنٹ کی تھی۔ پھر نیب ثابت کرے گا کہ جی اس کی جو ٹائٹل ڈاکیومنٹس ہیں وہ میں نے فلانے لاکر میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی میرے قبضے میں۔ نیسکول، نیلسل، منروا، یہ والے سارے معاملات جو ایون فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے وہ اس میں کور ہو جاتے ہیں۔ سر دے دیا نا، دیکھیں جو آف شور کمپنیز کیا ہیں کہ جو اوریجنل بینیفیشری ہے، اوریجنل بینیفیشری کو انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلے تو ثابت کرے نا، آپ بھلے سے ریکارڈ میں آ جائیں، اس کے بعد پوزیشن بھی میرے پاس ہوگا، اب یہ ثابت کرے، اب ٹھیک ہے جی یہ تمام چیزیں، پھر جا کے بے نامی کی بات ہوگی۔ تو بے نامی از نو مور این اوفینس۔ ادروائز بڑی سمپل سی بات ہے کہ جی کرپشن از ناٹ این اوفینس انڈر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 اینی مور، اور اس کو لاگو کب سے کیا گیا ہے؟ اس کو لاگو 1999 سے کیا ہے کہ تب سے لے کے ابھی تک جتنے کیسز ہیں، جتنے آپ کے ٹرائلز ہیں، جتنی اپیلیں پینڈنگ ہیں، ان تمام کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد کتنے اربوں روپے کا نیب پہ خرچہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جناب وہ خرچہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے 1100 ارب کے کیسز ڈسٹروائے ہو جائیں گے، وہ پبلک ایکسچیکر کا پیسہ نیب کے جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ لگے گا۔ تو انفارچونیٹلی میں شاہ خاور صاحب آپ کا ہی پوائنٹ آف ویو لے لوں، بے نامی کی جو اس میں
کی گئی ہے, اور پھر عمران خان بھی جو کہے تھے وہ بھی یہاں پہ لکھا ہے, فار دا پرپز آف کیلکولیشن آف موول ہے, دا سم ٹوٹل آف کریڈٹ اینٹریز آف بینک اکاؤنٹ شیل ناٹ بی ٹریٹڈ ایز این ایسٹ. Bank balance of an account on the date of initiation of inquiry may be treated as a movable asset. A banking transaction shall not be treated as an asset unless there is evidence of creation of corresponding asset through that transaction. اور بینامی میں ٹائٹل, کنسیڈریشن, پراپرٹی, یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں, تو کیا مطلب ہوا ان ساری چیزیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بینامی کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کا تو کمپلیکشن چینج ہو گیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو جیسے ابھی راجہ عامر کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی کوئی جو بھی شکیں ہیں اس میں ترامیم جو ہوئی ہیں, تو وہ بالکل اس کی جوڈیشل اسکروٹنی ہو سکتی ہے آرٹیکل 8 آف دی کانسٹیٹیوشن کے ٹچ اسٹون کے اوپر. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو اس کا ٹرو اسپرٹ تھا وہ جو ہے وہ اس سے ان ترامیم سے تو وہ زائل ہو گیا. لیکن ایک چیز ارشد ہم اور بھی دیکھیں کہ یہ جب چلے, یہ جب بے نامی کا یہ ڈیفینیشن پہلے تھی بھی, یا ایسٹ بیونڈ مینز کی تھی, یا جن لوگوں کی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی تھی, تو پچھلے کتنے عرصے سے نیب جب سے وجود میں آیا کتنی پراپرٹیز یا کتنے ایسٹس بیرون ملک یہ واپس لا سکیں, اس میں بھی تو یہ ناکام رہے ہیں, اس میں بھی تو ان کی انیفیشنسی رہی ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یا تو ہم جیسے پہلے بات کر رہے تھے کہ یا تو اس نیب کے آرڈیننس کو ہی ختم کر دیں آپ, اور اس میں جو پاکستان پینل کوڈ یا دوسرے پریونشن آف کرپشن ایکٹ ہے اسی کو ہی ایکٹیو کر دیں. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ یہ ترامیم کی یا نہیں کی, یا اس سے پہلے کیا تھا, اس میں کیا پروز اینڈ کونس تھے اور کتنے اس کے میرٹس ڈی میرٹس تھے, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان میں ایک ہمیشہ ایک بے لاگ اور شفاف احتسابی نظام یا ادارے کی جو ہے وہ کبھی بھی کمی پوری نہیں ہوئی, جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن مصیبت یہ ہے ان ترامیم سے وہ کمی پوری ہو جائے نہیں ہو سکتی. میں سمجھ دیکھیں, میں بتاؤں کہ نیب کے قانون کو ہمیشہ سے جب سے یہ بنا ہے, ایک جو اقتدار میں رہنے والا طبقہ ہے اس نے اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کیا اور مخالفین کے ڈس ایڈوانٹیج کے لیے کیا. یہ پریکٹس ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہوتی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اس میں ایک قانون یا ایسا ادارہ وجود میں نہیں آتا کہ جس پر عوام کا اعتماد ہو, اور جو کہ حکومتی طبقہ یا جو بالادست لوگ ہیں ان کو بھی یہ پتا ہو کہ ایک ادارہ ایسا موجود ہے, ہم چاہے حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں, وہ ایک ہمارے اوپر ایک چیک اس کا ہے. جیسے کہ بہت ساری ایجنسیز ہیں, برطانیہ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں, اس میں کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں ہے, اس میں کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, وہ اس میں کنسسٹنسی ہے, اس میں کنٹینیوٹی ہے. تو اس میں ایک امریکن پریزیڈنٹ بھی ڈرتا ہے کہ میرے اوپر ایسی ایجنسیز موجود ہیں برطانیہ میں یا امریکہ میں یا یورپ میں. تو جب تک وہ آپ ایسا ادارہ وجود میں نہیں لائیں گے, یہ اسی طرح کی ترامیم ہوتی رہیں گی اپنی سہولیات کے لیے, اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اور مخالفین کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے.